نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کی حالات زندگی کا دوسرا حصہ ان کی شاگردوں سے شروع کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیو، امام مسلم رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد صاحب ترمیزی ابو عیسیٰ ترمیزی، امام ابو بکر ابن خزیمہ، امام ابو عوانہ، ابو خاتم رازی، یحییٰ ابن سعدہ، امام مسلم کے ان کی علاوہ اور بھی بہت سے ائمہ حدیث شاگرد ہیں۔ پیارے بھائیو، امام مسلم رحمہ اللہ کی بہت سے تصانیف ہے، لیکن چند ذکر کر رہا ہوں۔ امام مسلم کی سب سے مشہور و معروف اور مقبول عام تصنیف تو یہی صحیح مسلم ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اور بھی کافی کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں سے چند تصانیف یہ ہے: المسند کبیر علی الرجال، کتاب الجامع علی الابواب، الجامع الکبیر، کتاب السیر، کتاب علل، کتاب الوحدان، کتاب الاقران، کتاب الافراد، کتاب سوالات احمد ابن حنبل، کتاب حدیث عمر ابن شعیب، کتاب مشایخ مالک، کتاب مشایخ سوری، کتاب مشایخ شعبہ، کتاب اولاد صحابہ، کتاب اوہام المحدثین، کتاب رواہ الشامین، کتاب روات الاعتبار۔ پیارے بھائیو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سے کون سی راجح ہے تو اس کا ذکر میں نے پہلے صحیح بخاری کی حالات زندگی میں بھی کی ہے، لیکن اب دوبارہ کر رہا ہوں۔ بڑی کثرت سے علماء کبار نے صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر ترجیح دی ہے، اور حافظ ابو علی نشاپوری رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کو علم حدیث کی تمام تصانیف پر ترجیح دی ہے، اور فرمایا ہے کہ ما تحت عدیم السماء اصح من کتاب مسلم فی علم الحدیث، یعنی علم حدیث میں روئے زمین پر مسلم سے بڑھ کر صحیح ترین اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ اہل مغرب کی ایک جماعت کا بھی یہی خیال ہے۔ اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ اپنی صحیح میں صرف وہ حدیث بیان کریں گے جس کو کم از کم 2 ثقہ تابعین نے 2 صحابیوں سے روایت کیا ہو، اور یہی شرط تمام طبقات تابعین و تبع تابعین میں ملحوظ رکھی ہے، یہاں تک کہ سلسلہ اسناد یعنی مسلم تک ختم ہو۔ دوسری یہ کہ وہ راویوں کے اوصاف میں صرف عدالت پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ شرائط شہادت کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک اس قدر پابندی نہیں ہے۔ پیارے بھائیو، امام مسلم رحمہ اللہ نہایت ہی پرہیزگاری اور دینداری کی زندگی گزاری، اور زندگی بھر کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی اور نہ ہی کسی کو برا بھلا کہا۔ نہایت ہی پاکیزہ خلق اور انصاف پسند تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی خداداد قابلیت اور قوت حافظہ کی بدولت ان کے زمانے کے بزرگ امام مسلم رحمہ اللہ کے کمال کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے، اور یہاں تک کہ وہ محدثین جو کہ امام مسلم رحمہ اللہ کے ہمدرجہ تھے، ان سے بلا تعمل روایت کرتے تھے۔ امام ابو عیسیٰ ترمیزی، ابو خاتم رازی، یحییٰ ابن سعدہ، ابو عوانہ وغیرہ اور دیگر ممتاز محدثین عظام کے نام امام مسلم رحمہ اللہ سے روایت کرنے والوں کی فہرست میں دکھائی دیتی ہے۔ حضرت احمد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام مسلم رحمہ اللہ کے ہم جماعت تھے، ان کا امام مسلم رحمہ اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ عالم تھا کہ لگاتار 15 سال تک امام مسلم رحمہ اللہ کی رفاقت کا لطف اٹھاتے رہے، اور صحیح مسلم کی ترتیب میں امام مسلم رحمہ اللہ کے شریک رہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے ساتھ بلخ،
اور بصرہ کا سفر کیا۔ یہی حضرت احمد ابن سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو زرعہ اور ابو خاتم کو دیکھا کہ وہ لوگ معرفت حدیث میں امام مسلم رحمہ اللہ کو اپنے زمانہ کے مشائخ پر ترجیح دیتے تھے۔ ابو قریش رحمہ اللہ نے دنیا کے 4 حفاظ کرام میں سے ایک امام مسلم رحمہ اللہ کو شمار کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 لاکھ احادیث نبویہ میں سے منتخب کر کے یہ کتاب صحیح مسلم تیار کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق و محبت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین مبارک کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر گمراہی سے ہمارے حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔